وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 26 جون بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سلسلہ وار گفتگو ہے ہماری شرح ادب المفرد۔ آج اس کی یہ قسط نمبر 50 ہے اور حدیث نمبر 321 سے لے کر 325 تک انشاءاللہ درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل بہرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس تو بہت ضروری تھا، پر اللہ تعالیٰ دین اس کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہو، بغیر طلب کے کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ باب لعن الکافر، یہ باب ہے کافر کے اوپر لعنت ڈالنا کیسا ہے۔ بولیے کافر کے اوپر لعنت ڈالنا۔ حدثنا حدیث نمبر 221 حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا مروان بن معاویہ حدثنا یزید عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو اللہ علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت رحمتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ اے اللہ کے رسول آپ مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھیجنے والا یعنی نقصان کی دعا اور بربادی کی دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو کافر کے کسی برے کرتوت کی وجہ سے لعنت بھیجی جائے تو اس کی گنجائش ہے، جس طرح رات آپ نے سنا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے قوم ہود پر لعنت ڈالی، اور سورہ آل عمران میں پچھلی صورتوں میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر بھی لعنت برسائی۔ تو مگر حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان کو دعوت دے رہے تھے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اگر میں نے بربادی کی دعا کر دی تو یہ تو سارے برباد ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگلا باب ہے جی باب النمامی، چغلی کی قباحت کے بارے میں۔ بولو جی، یہ میں نے کہا تھا بھی نمازی سن کے جائیں، کیونکہ سب تو بڑا مرد نمازی چاہتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ جو اپنے آپ کو مسجد کے معاذ اللہ استغفر اللہ مالک سمجھتے ہیں، میں کہتا کوئی نہیں کہ میں مالک ہوں، پر بعض بندوں کی طبیعت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسجد کے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو بھی مجھے بھی، کوئی اس میں چھپی ہوئی بات ہے۔ ان کا بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، رویہ، گفتگو، ان کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ مسجد کے مالک ہیں، جو مسجدوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو مدارس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چونکہ میری ساری زندگی انہی میں گزر رہی ہے، ان میں تو چغلی پاؤں سے لے کر سر تک بھری ہوئی ہے۔ اب سنیے ان کا انجام کیا ہوگا۔ حدیث نمبر 322 حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن حمام كنا مع حذیفہ قیل له ان رجلا يرفع الحدیث الى عثمان قال حذیفہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطات۔ حضرت حمام پڑھیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ بن یمان پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ حضرت حذیفہ یہ رازدان مصطفیٰ ہے، رازدار مصطفیٰ ہیں۔ ان سے کسی نے کہا حضرت حذیفہ سے کہ جو فلاں آدمی ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے۔ حضرت عثمان کی خلافت تھی نا، تو کیا گیا جی وہ حضرت عثمان کے پاس لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بولو جی، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
اچھا پچھلے چغل خور پھر بھی کچھ اچھے تھے، وہ بات وہ بتاتے تھے جو ہوتی تھی۔ آج کے چغل خور اتنے کمینے ہیں جو بات نہیں ہوتی وہ بھی اگلے پر ڈال کر بتا دیتے ہیں۔ کیوں جی ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آپ نے ایک بات کی نہیں ہے وہ بھی آپ پر ڈال کے آگے کر رہا ہے۔ آج کل ہمیں تو ان سے واسطہ ہے۔ نمامن اور قطاتن دونوں ہم معنی ہیں، ایک ہی مفہوم کے لیے یہ دو لفظ آتے ہیں۔ بعض حضرات نے دونوں میں فرق کیا ہے کہ نمام تو کہتے ہیں اس شخص کو جس نے خود اپنے کان سے کوئی بات سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی اور وہ دوسرے تک پہنچائی کہ فساد کھڑا ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اس کو کہتے ہیں نمام۔ بولیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نمام۔ یہ لفظ یاد رکھ لینا، پتہ چل جائے بھی یہ نمام ہے۔ اور دوسرا ہے قطات۔ قطات کہتے ہیں اس شخص کو کہ اس نے خود نہیں دیکھا اور خود نہیں سنی، صرف کسی سے سنا کہ فلاں کے متعلق یوں کہہ رہا ہے، اب وہ اسے سن کر دوسروں تک بھائی بولو تو صحیح پہنچا رہا ہے، اس کو قطات کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں جنت میں داخل ہے۔ چغلی کہتے ہیں ایک آدمی کی بات دوسرے آدمی تک اس نیت سے پہنچانا کہ فساد پیدا ہو جائے، یا یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کی اوقات گر جائے، اس کا مقام گر جائے، اس کو کہتے ہیں چغلی۔ بولیے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کہ فلاں نے تمہارے متعلق یوں کہا، حالانکہ کہنے والا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بات اس تک پہنچائی جائے، وہ تو صرف آپ کے سامنے کر رہا ہے، مگر آپ نے یا میں نے آگے کر دی اس وجہ سے کہ خرابی پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں چغلی۔ ہاں ایک درجہ ہے کہ کوئی آدمی بات کہہ رہا ہے، آپ دوسروں تک پہنچا دیں کہ بھائی اپنی یہ غلطی دور کر لو، بولو اپنی یہ غلطی اگر آپ میں یہ عیب ہے تو دور کر لو، تو اصلاح کی نیت سے بات پہنچانا تو جائز ہے، مگر فساد کی نیت سے، اگلے کو بدنام کرنے کی نیت سے، نیچا دکھانے کی نیت سے ایسی بات کی جائے تو بولیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسی کو چغلی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب بتائیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت میں داخل ہے، تو پھر یہ خالی کھلی نمازیں کس طرف جائیں گی؟ یہ داڑیاں پگڑیاں کس کام آئیں گی بھائی، جب ہم نے یہ کام چھوڑے ہی نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حدیث نمبر 323، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عبداللہ بن عثمان بن خسیم عن شعر بن حوشب عن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیارکم قالوا بلا۔ حضرت اسماء بنت یزید پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں جو تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ ہیں، ان کا پتہ بتاؤں کہ کون ہے؟ تو قالوا بلا، ہم نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں کہ سب سے اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا سب سے اعلیٰ لوگ وہ ہیں جن کو تم دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ بولو جی، جن کو دیکھو تو اللہ، یہ ہے سب سے بہترین لوگ۔ آگے آپ نے فرمایا افلا اخبرکم بشرارکم، کیا تمہیں بتاؤں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں، سب سے کمینے لوگ ہیں؟ قالوا بلا، ہم نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا المشاؤون بالنمیمۃ المفسدون بین الاحبۃ الباغون البراء العنۃ۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین، سب سے کمی اور سب سے گھٹیا لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں۔ بولیے جو لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، ایک کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور فساد کی نیت سے کہ دوسروں کے درمیان فساد پیدا ہو جائے اور دوستی اور تعلقات آپس میں ختم ہو جائیں۔ فرمایا یہ سب سے بدترین لوگ ہیں، اور فرمایا جو بری یعنی کسی جرم سے بری ہیں ایسے لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی جرم میں ملوث نہیں ہے، اس کے باوجود کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح مصیبت میں پھنسا دیا جائے، تو فرمایا یہ سب سے بدتر لوگ ہیں، سب سے گھٹیا لوگ ہیں۔ آگے باب ہے جی، باب من سمع بفاحشۃ فافشاھا، اس کو غور سے سنیے گا۔
کہ کسی کی سنی ہوئی بے حیائی کی بات کو پھیلانا. بولو جی, کسی کی سنی ہوئی بے حیائی کی بات کو یعنی گندی بات کو آگے پھیلانا. یہ حدیث نمبر 324 ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها فی الاسم سواء. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے بے حیائی کی بات نکالتا ہے اور دوسرا جو اس بات کو دوسروں تک, آپ سمجھ گئے بات, بھئی ایک آدمی نے گندی بات کی ہے یہ بھی ہے اور دوسرا اس گندی بات کو بولیے. آج کل تو ویڈیو بن جاتی ہے فوری, کوئی کمیر چھوڑتا ہی نہیں اگلا. تو فرمایا جس نے غلط بات کی وہ اور جو غلط بات کو آگے پہنچا رہا ہے تو توجہ کیجئے پھیلاتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں یہ دونوں گناہ میں برابر ہے. بولو جی, یہ دونوں گناہ میں, اس لیے کہ بولنے والے نے تو بول کر بات ختم کر دی تھی اور پھیلانے والے نے دوسروں تک پہنچا کر اس برائی کو گویا اور زیادہ مضبوط کر دیا. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ نے نام سنا ہوگا کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے, ابھی 2-3 سال پیچھے پردہ فرمایا ہے, پیر سید کبیر علی شاہ صاحب, سنا ہے نام؟ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, پڑھو رحمت اللہ. میں بھی چونکہ ان کے گھر میں بیٹھا تھا, ان کا گھر یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ہے آگے لاہور میں. کھانا کھا رہے تھے ہم, ان کا ایک اور مرید تھا, وہ امام مسجد بھی ہیں, یہ اوان چوک کے ساتھ ہی مسجد ہے, اور عالم بھی ہیں, امام مسجد بھی ہیں, تو وہ بھی ساتھ تھے. اب ہم کھانا کھا رہے ہیں, شاہ صاحب کھانا کھلا رہے ہیں, تو اس آدمی نے, وہ جو امام مسجد تھے ان کے مرید, انہوں نے کہا حضرت وہ فلاں بندہ آپ کے خلاف یہ بات کر رہا تھا. ایک بتائی, پھر دوسری بھی بتا دی, پھر کہا جی وہ جو فلاں مولوی صاحب ہے نا وہ آپ کو یوں کہہ رہا تھا, وہ بات بھی بتا دی. ہائے ہائے, شاہ جی نے علاج بڑا کمال کا کیتا. اگر وہ علاج اسی سارے نوٹ کر لئیے تو انشاءاللہ یہ دروازہ ہی بند ہو جائے گا. کہو انشاءاللہ. شاہ صاحب نے اس سے فرمایا, اور پنجابی چ فرمایا, میں بھی تمہیں پنجابی چ دسنا. کہنے لگے پترا انہوں نے مینوں جتیاں ماریاں نے گجرانے چوں, تے تو اتوں چک کے لیا کے تو میرے گھر بہ کے مینوں پیا مارنا ہے. ہائے ہائے, نہیں سمجھے کہ انہوں نے جو بھی میرے بارے میں کہا ہے وہ کہاں کہا ہے, گجرانوالہ میں, اور تو وہاں سے پنڈ باندھ کر اٹھا کر میرے گھر میں لا کر میرے سر پہ مار رہا ہے. اب تو بتا میرے مخالف ہو نہیں ہے تو ہے. ہائے ہائے. تو میں نے واپسی پہ اس مولوی صاحب سے کہا, میں کہ مولوی صاحب تھوڑا علاج بڑا کمال دا ہوا ہے. میں کہ اللہ دے نیک بندے اسی بھی تے بیٹھے ہیں, اسی انہوں نے بارے پتہ نہیں کتوں کتوں کی سنے ہیں, پر ساڑی زبان تے ویکھے کوئی لفظ آیا ہوئے تے تو مرید ہو کے بھی بات نہیں آئے ہیں. اسی تے یاری چ گئے ہیں نا, تو مرید تے تو ہے. میں کہ تیرا علاج بڑا اچھا ہوا ہے. وہ بھی بڑا اچھا آدمی سی, کہندا میری آئندہ تو توبہ میں کسی دی گل کسی اگے. انہوں نے کہا واقعی علاج ٹھیک ہوا ہے. تو یہ مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک بات تو وہ ہے جو جس نے گندی بات کی ہے وہ بھی گندا ہی ہے, پر جس نے آگے وہ دونوں گناہ میں برابر ہو گئے. جی آگے ہے جی حدیث نمبر 325, اور یہ آج کے درس کی آخری حدیث ہے. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن شبیل بن عوف رحمہ اللہ قال کان یقال من سمع بفاحشۃ فافشاها فهو فیها کالذی ابداها. حضرت شبیل بن عوف پڑھی رحمت اللہ علیہ, یہ بہت بڑے تابعی ہیں, محدث ہیں, عالم ہیں, حافظ ہیں. ان سے مروی ہے کہ یہ بات گویا ان کے زمانہ میں عام طور پر سمجھی جاتی تھی اور کہی جاتی تھی کہ جس نے بری بات سنی اور پھر اس کو پھیلایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بری بات کو انجام دیا ہے. یعنی یہ بھی بری بات کرنے والا ہے جو آگے پھیلا رہا ہے. اب چونکہ ہمارا یہ یہاں درس ختم ہو رہا ہے, مگر میں آگے حدیث نمبر 326 اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ اسی بات کا تتمہ اور تکملہ ہے, مگر کل ہم 26 سے ہی شروع کریں گے.
حدثنا قبیصۃ قال حدثنا حجاج عن ابن جریج عن عطاء رحمہ اللہ انه كان يرى النكال على من اشاع عن اعزنا يقول اشاع الفاحشۃ. یہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، اور یہ سید التابعین اس وقت کے علماء کے سردار ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ کالے سیاہ تھے، سیاہ فام تھے. بادشاہ کے 2 بیٹے ان کے پاس پڑھتے تھے علم. ایک مرتبہ یہ وضو کر رہے تھے تو ایک بیٹا تو پاس کھڑا ہوا تھا اور دوسرا پاؤں پہ پانی ڈال رہا تھا، اور بادشاہ صاحب اوپر آ گئے. اس نے کہا جی میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھائیں گے، ادب سکھائیں گے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ ایک پاؤں پہ پانی ڈال رہا ہے، دوسرا آرام سے کھڑا ہوا ہے، یہ آپ کے پاؤں کیوں نہیں دھو رہا؟ اگر یہ آپ کے پاؤں دھوتا اور آپ نہ دھوتے تو میں سمجھتا آپ کو یہ ادب سکھا رہے ہیں. یہ کیسے پاس کھڑا ہوا ہے فارغ؟ اور اتنے نال آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب بچے نو کام نہ کرایا کرو. ہاں جی انہوں کام میں کہ انہوں تو پٹھا پڑھانا جی، کام ہی تو بندے کا کرم ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اگر کسی کے زنا کا تذکرہ لوگوں کے درمیان کرتا ہے کہ کسی نے زنا کیا ہے، بھائی اس سے بڑا جرم تو کوئی نہیں ہے نا، بولو تو صحیح. آباد بندے نے تو ایویں ہی آڈے بننے ہیں نا. فرمایا کسی نے زنا کیا اور کسی نے اس کے زنا کا لوگوں کے درمیان تذکرہ، کسی آدمی نے کسی کے ساتھ بدفعلی کی اور دوسرا آدمی لوگوں کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح زنا کا مرتکب، جس نے زنا کیا زانی سزا کا مستحق ہے، اسی طرح جو اس برائی کو پھیلا رہا ہے اس کو بھی سزا دینی چاہیے. بولو جی اس کو بھی سزا. تھوڑی مہربانی اپنے آپ بھی کہہ رہے ہیں، تھانوں بھی صرف 2 رکعتاں نماز سے نہ کاٹھی پا لیا جی کہ بس اسی جنتی ہو گئے اور ساڑھے تو وڈا نیک ہے. پورا اسلام ہے اور پورے اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، ان کو بھی بجا لانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح بری بات پھیلانا چغلی ہے اس طرح سننا بھی، تو جس طرح چغلی کا کرنا حرام ہے بولیے اس طرح چغلی کا سننا بھی. اور بعض بندے نو تے رب نے عقل دیتی ہوندی ہے، وہ ایک پاسوں سن کے کہندے نے اچھا یار دوجے پاسوں بھی پوچھ لین دے. بولو دوجے پاسوں بھی. اور بعد ایڈے ہوندے نے کہ جنہیں لایا گلی اندے نال. اس لیے سیانے کہندے ہوندے سن جے کوئی تینوں آکھے نا تیرا کتا کن لا کے لے گیا ہے تے پہلے کن ویکھی کتے پیچھے نہ نسی. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی جو آکھے جی کتا تیرا کن لا گیا ہے تو پہلے کتا پھڑیے یا کن ویکھیے، بس چگلی بند ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا الحمدللہ.